بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دو معاملے بہت اہم ہیں، ایک کابینہ میں تبدیلی کی اطلاعات اور دوسرا عبوری حکومت کا قیام۔ جہاں تک عبوری حکومت کے قیام کا معاملہ ہے، ایک افواہ نما خبر یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری کو، جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، 3 بار یہ آفر ہوئی یا ان تک پہنچ کی گئی کہ وہ ملک کے قائم مقام پرائم منسٹر ہونے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن انہوں نے تینوں بار اس سے انکار کیا۔ آصف زرداری اس ملک کی سیاست کے ایک منجے ہوئے اور بہت ڈیپ سیاستدان ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے رو رہی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیسے اپوزیشن کے اتحاد سے سائیڈ لائن لی، جس کے نتیجے میں انہیں یہ 3 بار آفر ہوئی۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ موجودہ سسٹم چل نہیں رہا، اور متبادل کے طور پر جو پارٹی سب سے طاقتور ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی بہت لڑائی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو نہ ہو اقتدار ان کا مقدر ہے۔ لیکن آصف زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں اقتدار میں آنا ہے تو 5 سال کے لیے آنا ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے، عبوری عرصے کے لیے حکومت میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے انہیں طویل سیاسی جدوجہد کرنا ہوگی، اور وہ کریں گے۔ اس پر میں کسی اور وقت بڑی تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے، اور وہ ہے وفاقی کابینہ میں تبدیلی کا معاملہ۔ دیکھیے ایک مثلا اس میں افواہ نما خبر یہ ہے، خبریں ساری افواہ نما ہیں، کہ شیخ رشید احمد سے وزارت داخلہ لے کر جناب سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا پرویز خٹک صاحب کو دے دی جائے۔ لیکن کیا ضرورت پڑی ہے کہ شیخ رشید کو ہٹا دیا جائے؟ شیخ رشید عمران خان کے وہ ڈیفینڈر ہیں جس کے لیے ایک وزارت ہی قربان ہوئی ہے۔ اب معاملہ تو یہ ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع بننے کو تیار ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا پرویز خٹک وزیر داخلہ بننے کو تیار ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریپلیس کر رہے ہیں ایک ایسی وزارت سے جو کہ شیخ رشید احمد پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اور جب انہوں نے وزارت داخلہ لی تھی، اور اس سے پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ شیخ رشید احمد جو ہے انہیں وزارت اطلاعات دوبارہ دی جا رہی ہے، تو اس وقت شیخ رشید نے کہا تھا کہ اب میں کوئی وزارت نہیں لوں گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو تنازع کا باعث بنے گا۔ اگر شیخ رشید احمد نے وزارت اطلاعات قبول نہ کی تو یہ سارا منصوبہ ٹائیں فش ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نہیں سمجھتا اس وقت جتنی ٹینشن ہے، جتنے معاملات ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، ان میں وزارتوں کی اس طرح سے تبدیلی کی جانی چاہیے۔ لیکن عمران خان بہرحال یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑے سے بڑا کام کر دیں، اور ان کی یہی صلاحیت ان کے اقتدار میں رہنے کا باعث ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ نہیں آ رہی تھی، کہ اس وقت صدارتی نظام کی بحث کیوں ہے۔ جب اس پہ بحث شروع ہوئی تھی تو مجھے کسی صاحب الرائے شخص نے بتایا تھا کہ بہت سے دوسرے منصوبوں کے علاوہ ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے۔ اب وہ بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے، یہ منصوبہ ہے یا نہیں ہے، یہ محض افواہ ہے یا خبر ہے۔ لیکن کل خیبر پختونخوا کے گورنر نے سلیم صافی سے انٹرویو میں ببانگ دوہل کہا کہ میں صدارتی نظام کے حق میں ہوں۔ اگر وہ صدارتی نظام کے حق میں ہیں تو وہ عمران خان سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی تجویز پر غور ہونا شروع ہو گیا ہے جو بہرحال جناب عمران خان سے ڈسکس ہوئی ہے، اور جس کو ڈسکس کرنے کے لیے پیسہ مختص ہوا، اور تب اس پر بحث شروع ہوئی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار سے یہ اقتدار کی کوششوں سے دستبردار ہوگی۔ ان کی کوششیں جاری ہیں، اور سیاست میں ہمیشہ ایسی خبروں کی توقع اور امید رکھنی چاہیے
جیسی کہ مسلم لیگ کو اقتدار ملنا، جیسا کہ ملک میں عام انتخابات کا کرائے جانا، جیسا کہ عبوری حکومت کا قیام۔ پھر وہ جو 4 والی خبر تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی حق ہے، اسے بھی کوئی پنجابی میں یا اردو میں جو کہتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو بھی پھینکنا نہیں چاہیے۔ کوئی رستہ ضرور نکلنا ہے۔ میں کل یا پرسوں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کئی پروگرامات جو تسلسل سے ہوں گے اور فاروق مرزا کے ساتھ ہوں گے اور امریکہ سے ہوں گے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا دندہ کیا ہے، اس نے پاکستان کے بارے میں معلومات کو آن سیل کیوں لگا رکھا اور حکومت پاکستان اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ کیا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان، یہ راضی ہے نا پاکستان کی معیشت کیا ہے؟ اگر وہ کچھ اداروں کے لابیسٹ بھی ہیں تو پھر ایک نہیں کئی سوالات ہیں، لیکن ہمارے وزراء گونگ ہیں۔ ہماری حکومت یہ تحقیقات ہی نہیں کر رہی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہماری چیز ہے، پوری دنیا کو کیوں بیچ رہی ہے؟ ہمارے محکموں کے راز کیوں اتنے عام ہو گئے ہیں؟ کس نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو وہ راز فراہم کیے؟ اور ہماری حکومت کیوں گونگ ہے؟ ہماری اپوزیشن کی زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان کو جو ادارے مختلف شرطیں لگا رہے ہیں، مثلا شوکت ترین صاحب کو مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اتنا مشروط کیوں کر رہے ہیں؟ میرا انہیں مشورہ ہے، وہ تحریک پاکستان کے ایک کارکن جناب کرنل ترین صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ذرا یہ دیکھیں کہ کیا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس نے ان کے لیے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ ممکن ہے شوکت ترین صاحب کا موقف مجھ سے مختلف ہو، لیکن آج نہیں تو کل انہیں مجھ سے اتفاق کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بطور ٹرسٹ کہاں رجسٹرڈ ہے۔ حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے اس کا دفتر کہاں ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ سارے سوال میں اٹھاؤں گا، لیکن فاروق مرزا کے ساتھ جنہوں نے اس پہ بے پناہ ریسرچ کی ہے، لیکن ہمارے اداروں کو کوئی فکر نہیں۔ وہ جو رات دن پاکستان کی سیکیورٹی کے نام پر ہلکان ہوتے ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کس کے لیے اور کیوں کام کر رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان کو ناکام کرنے کا دندہ ہے؟ لیکن میرا خیال ہے میری یہ بات اشارہ ہونی چاہیے اداروں کے لیے، اشارہ ہونی چاہیے وفاقی حکومت کے لیے، اشارہ ہونی چاہیے وزارت خزانہ کے لیے، اشارہ ہونی چاہیے جناب وزیر اطلاعات کے لیے۔ آج اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ صبح پھر آپ سے بات کروں گا۔